جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سردار بلال، اور آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت یونین کونسل وانڈو جو کہ مرکز ہے حلقہ PP 66 کا، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد مغل صاحب۔ آئیں اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حافظ صاحب، آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ بلال بھائی، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ تو سر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی فیملی میں آپ سے پہلے تو کوئی بھی سیاسی حوالے سے کبھی آپ کی فیملی سے کوئی پرسن بھی نہیں آیا، تو آپ کو کب لگا کہ مجھے سیاست میں آنا چاہیے؟ بلال بھائی، پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ میرے پاس آئے ادھر ہمارے حلقہ کی آواز کو جو اعلیٰ حکام ہے ان تک پہنچانے کے لیے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میرے فیملی میں کوئی بھی پہلے سیاست میں نہیں تھا۔ مجھے ضرورت اس لیے پیش آئی کہ تقریباً میری عمر جو ہے وہ 40 کے قریب ہے۔ تو دیکھیں، حلقہ میں 40 سال میں کوئی بھی ہمارا یہ مرکز ہے PP 66 کا، جی تو آج تک جتنے بھی ہمارے امیدوار یا ہمارے جتنے بھی لیڈر یہاں سے ہوئے ہیں، ہمارے حلقہ سے بھی ہیں، کچھ دور سے ہیں، کچھ نزدیک سے ہیں، تو کسی نے بھی آج تک ہمارے یہ مرکز ہے، حالانکہ مرکز کو تو بندے کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے، جی جیسے ہی کوئی جیتا ہے آج تک کوئی واپس نہیں آیا۔ واپس آتے ہیں، ابھی الیکشن کا کام شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا حلقہ جو ہے یہ تو نون لیگ کا گڑھ ہے مانا جاتا ہے، لیکن یہاں شخصیت جو ہے وہ بہت زیادہ کرتی ہے، میٹر کرتی ہے، شخصیت کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ دیکھیں، ہمارے حلقہ میں سب سے پرانے سیاستدان جو ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ چودھری اسماعیل گجر ہیں۔ ان سے پہلے ان کے بڑے بھائی تھے چودھری نور عالم گجر، اور پھر اس کے بعد چودھری اسماعیل گجر۔ اب انشاءاللہ چودھری کاشف اسماعیل گجر جو ہیں وہ امیدوار ہیں حلقہ PP 66 میں نون لیگ کے حوالے سے، کوشش کر رہے ہیں وہ۔ دیکھیں ابھی وہ تو پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے، ہم تو یہی چاہتے ہیں، اور سارے حلقے کی بھی آواز یہی ہے کہ چودھری کاشف اسماعیل گجر کو ہی نون لیگ کو لینا چاہیے، کیونکہ وہ پرانی فیملی ہے۔ باقی لوگ تو کسی کو 5 سال ہوئے ہیں پارٹی میں آئے ہوئے، کسی کو 10 سال ہوئے ہیں، تو سب سے پرانی فیملی جو ہے مسلم لیگ نون میں وہ یہی ہے چودھری اسماعیل گجر صاحب کی۔ تو باقی شخصیت بھی ان کی بہت اچھی ہے الحمدللہ۔ ابھی تک یہاں کا حلقہ PP 66 میں پہلا الیکشن ہے چودھری کاشف اسماعیل گجر کا، تو انشاءاللہ انہوں نے 1 سال ہوا ہے یہاں سے کام شروع کیا ہے حلقہ میں، تو کافی زیادہ 60 بچے جو ہیں انہوں نے ہیلتھ میں ان کو نوکریاں دلوائی ہیں۔ آج تک کوئی بھی جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے یہاں سے امیدوار یا کینڈیڈیٹ جتنے بھی ہوئے ہیں، پہلے جیتے ہارے جو بھی ہیں، حالانکہ عطا کہ کچھ بندے ایسے ہیں انہوں نے 35 سال اقتدار کیا ہے مختلف پارٹیوں میں، ایک پارٹی میں نہیں، لیکن حلقے کا 35 سالہ اقتدار اور پارٹیاں 3-4، جیسے ہی انہوں نے دیکھا ہے کہ جیسی ہوا ویسے وہ چلتے رہے ہیں۔ تو باقی یہ ایسے بندے ہیں، انہوں نے نہ تو برادری ازم کو اتنا پروموٹ کیا ہے، نہ ہی انہوں نے چھوٹے بڑے کا لحاظ کیا ہے کہ یہ چھوٹی فیملی سے ہے، یہ بڑی فیملی سے ہے، ایسا بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چودھری کاشف اسماعیل گجر صاحب پہ لوگ بھی سیٹسفائی ہیں اور آپ بھی؟ انشاءاللہ میرا حلقہ بھی جو PP 66 ہے ان لوگوں کو بھی خواہش ہے کہ چودھری کاشف اسماعیل گجر ہی ہمارے امیدوار ہوں PMLN سے، تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ میں PMLN سے ہی آؤں، تو انشاءاللہ ہمیں امید بھی ہے اللہ کے گھر سے کہ انشاءاللہ وہ اسی پارٹی سے آئیں گے۔ تو حافظ صاحب، آپ کو ہم نے سوال جو پوچھا تھا آپ سے کہ آپ کو کب لگا کہ مجھے سیاست میں آنا چاہیے؟ میں وہی کہنے لگا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تب سوچا کہ جب کہ یہ ہمارا حلقہ جو ہے یہ مرکز ہے PP 66 کا، اس میں آپ گلیاں دیکھ لیں، نالیاں دیکھ لیں، روڈ دیکھ لیں، بازار دیکھ لیں، اور 25-30 ہزار کی آبادی ہے وانڈو کی، میری یونین کونسل کی 25 سے 30 ہزار کی آبادی ہے۔ 25-30 ہزار کی آبادی سے کوئی ایک بچہ بھی وانڈو کا کوئی MPA MNA یا جتنے بھی پہلے کینڈیڈیٹ ہو گزرے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، تو میں بھی ایک بندے کے ساتھ 25 سال میں نے گزارے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے کسی غریب آدمی کا کوئی ایک بچہ کسی محکمے میں نے بھرتی کروایا ہو۔ تو دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں
ہم لوگ یہ بلدیات کا نظام ہوتا ہے سارا اپنے حلقے کے لیے. تو جب حلقہ ہی پہلے بھی جتنے کینڈیڈیٹ گزرے ہیں نہ کسی نے کسی کا کوئی بچہ کسی محکمے میں بھرتی کروا. دیکھے سب کا حق ہے نا, کوئی ضروری تو نہیں ہے کوئی بڑی فیملی سے یا چھوٹی فیملی سے ہے یا کوئی مالدار ہے یا کوئی غریب ہے. یہ سیاست میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ خود یو سی حلقہ 66 کی چیئرمین الیکشن کے عہدے پہ الیکشن لڑیں گے, تو آپ کا کیا منشور ہے کہ آپ پارٹی کے لیے کیا کریں گے اور یہاں کے مقامی اپنے لوگوں کے لیے آپ کی کیا ویژن ہے؟ الحمدللہ میرے مقامی لوگ میرے حلقہ کے یونین کونسل وانڈو کے جو ہیں انشاءاللہ میرے پہ بڑی امیدیں ہیں ان لوگوں کو, اور میں بھی ان کا بہت خیال رکھتا ہوں. میں نے الحمدللہ جو رفائی کام ہے بہت زیادہ کیے ہیں, بچیوں کی شادیاں بھی کی ہیں. حالانکہ چلیں یہ نیکی کا کام ہے, بتانا نہیں چاہیے, وہ سیاست کے لیے نہیں کی. دوسرا ہے کہ گلیاں جو ہے ہم نے بنوائی ہیں وہ اپنی جیب سے بنوائی ہیں, گورنمنٹ سے فنڈ لے کے ہم نے نہیں بنوائی. ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی عہدہ ہی نہیں ہے. یا ہمارے قبرستان ہے مسیح برادری کا, 75 سال سے آج تک ان کی دیوار کسی بھی کینڈیڈیٹ نے نہیں بنائی آج تک 75 سال میں. تو میں نے الحمدللہ اپنی جیب سے اپنے پیسے سے ان کو بنوا کے دی ہے. تو الحمدللہ مسیح برادری ساری اللہ کے فضل سے میرے ساتھ ہے. اس کے بعد میری اپنی برادری ہے مغل برادری, الحمدللہ وہ بھی میرے ساتھ ہے. اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں جتنی برادریاں ہیں, ایون کہ راجپوت برادری کے لوگ بھی 40% میرے ساتھ ہیں الحمدللہ. تو میرے مخالف کینڈیڈیٹ بھی راجپوت ہیں, وہ 3 ہیں. وہ جو پہلے سے ہی الیکشن رہنے, میرا تو یہ پہلا الیکشن ہے. تو الحمدللہ میں نے 2 سال ہو گئے ہیں کمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے. حالانکہ بلدیات کا الیکشن کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے کب ہونے ہیں. تو میں 2 سال سے لوگوں کے کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اسی طرح کرتا رہوں گا. اور لوگ بھی میرے سے پر امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی دے گا. لوگوں کی بھی بہت محبت ہے, بہت پیار کرتے ہیں. تو ایک اب بھی جو موجودہ صورتحال دیکھی جا رہی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ میں نام نہیں لینا چاہتا, سیاسی حوالے سے جو ہے نا اختلافات رائے تو ہر بندہ رکھتا ہے, لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ الیکشن سب پارٹیوں کو کھل کے کھیلنا چاہیے, ان کو حق دینا چاہیے کہ ان کو اگر ان کو روکا جائے ان الیکشن میں تو وہ اس بارے میں آپ کی کیا ہے؟ نہیں, میرا خیال تو یہ ہے کسی کو بھی الیکشن سے نہ روکنا چاہیے, کیونکہ سارے پاکستانی ہیں, سارے محب وطن ہیں. تو کسی پارٹی کو بھی الیکشن سے روکنا نہیں چاہیے. انتقام نہیں ہونا چاہیے. انتقام نہیں ہونا چاہیے. انتقام جو ہے نا وہ اچھی بات ہے. انتقام پہلے لیا ہے جن لوگوں نے, وہ ابھی انجام بھی دیکھ رہے ہیں. تو اسی لیے انتقام نہیں ہونا چاہیے. سب پارٹیوں کو کھل کے الیکشن دیکھیں, میں اگر کہوں کہ میرے مخالف جو ہیں وہ جیل میں ڈال دو تو میں پھر الیکشن لڑوں گا تو پھر میں کمزور ہوں نا. جی بالکل. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب کو کھل کے الیکشن لڑنا چاہیے, اجازت دینی چاہیے. سب کھل کے الیکشن لڑ لیں, ان کو پتہ چلے ہم نے کیا کیا ہے, عوام کا پیار کس کے ساتھ ہے. اور میرے خیال سے الحمدللہ نون لیگ جو ہے ہمارا حلقہ تو ویسے ہی نون لیگ کا گڑھ مانا جاتا ہے. اور ایون کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ضلع گجرانوالہ سارا ہی تقریباً. اس سے بڑھ کے پھر پنجاب ہے. پنجاب میں تو انشاءاللہ 100% ہمارا پہلے بھی وہ ہم نے گورنمنٹ کی ہے, ابھی پھر بھی انشاءاللہ ہم ون کریں گے. آپ اپنے ووٹر سپورٹروں کو اپنی انٹرویو میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ کھل کے سامنے آ کے آپ کا ساتھ دیں, کس لحاظ سے آپ ان کا ساتھ دیں گے اور ان کے خوابوں کی تعمیل کریں گے؟ دیکھیں, ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں اچھا کام ہونا چاہیے. جو بھی اچھا کام کرتا ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے. اور جو آپ کا ساتھ دیتا ہے آپ کا بھی حق بنتا ہے آپ اس کا ساتھ دیں, ہر لحاظ سے جس طرح کا بھی ہو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2024 میں جو آنے والے الیکشن ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی پورے پاکستان میں کامیاب جائے گی؟ انشاءاللہ اللہ پاک کی مہربانی سے الحمدللہ میاں صاحب تشریف لے آئے ہیں, تو ہماری پارٹی الحمدللہ اللہ کے حکم سے 2-1 سیریے سے جیتے گی انشاءاللہ. تو آپ کا یہ ایک کہنا ہے کہ آپ کے مرد مقابل بھی لوگ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کھل کے کھیلیں, جبکہ عام سچویشن میں دیکھ لیں کہ ایک عام غریب پرسن سیاست میں آ کے کسی بھی چاہے وہ چیئرمین کے عہدے پہ آئے, چاہے ایم پی ایم ایل اے کے, بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ صورتحال آپ کو بھی درپیش ہوئی ہیں کہ آپ آسانی سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ نہیں, پہلے سٹارٹ میں نے 2 سال پہلے سٹارٹ لیا ہے.
تو سٹارٹ میں ظاہر ہے میں اکیلا ہی نکلا، اس کے بعد میرے دوست جو تھے ان سے مشورہ کیا، وہ بھی چلے، انہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، جتنے بھی دوست ہیں میرے ساتھ، میری برادری نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، جہاں کبھی بھی ضرورت پڑی ہے وہ میرے ساتھ گئے ہیں، آئے ہیں، تو الحمدللہ لوگوں نے بھی بہت زیادہ وہ بلال بھائی ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی کو پیار دیں گے تو آپ کو کوئی دے گا، یہ تو ہے نا، اگر آپ لوگوں سے نفرت کریں گے، لوگوں کو تنگ کریں گے، جیسا کہ پہلے ہوتا رہا ہے، تو میں حافظ صاحب آپ سے میں سوال کرتا چلوں، مسیح برادری کے لیے، کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے، یہ ایک میرا ہی موقف نہیں بقول ان لوگوں کے، کہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ کسی پرسن نے اور ان کے لیے کچھ کام کیا ہے، جب بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ تک آتے ہیں، تو اس میں کتنی ایک صداقت ہے اس بات میں؟ یہ بالکل آپ نے ٹھیک سنا ہے، جن لوگوں نے آپ کو بتایا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک بتایا. مسیح برادری دیکھے جب سے پاکستان بنا ہے ان کا کام کسی بندے نے، کسی کینڈیڈیٹ نے آج تک نہیں کیا. ابھی سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ یہ سارے اس کے ساتھ لگ گئے ہیں، ابھی کر رہے ہیں، جا رہے ہیں لوگ ان کے پاس. لیکن دیکھیں جب آپ کو اتنے سالوں سے ان کے پاس نہیں گئے، ایون کہ دیکھیں اسلام یہ سبق نہیں دیتا کہ آپ مذہب کا پرچار کریں اور مذہب کو کسی دوسرے کو گالیاں دیں یا کسی کو کم تر سمجھیں. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو خطبہ تھا وہ یہی تھا، اور آخری جو تھا وہ بھی یہی تھا کہ اسلام میں سب کو برابر کے حقوق ہیں. بحیثیت انسانیت اخلاقیات کو دیکھتے ہوئے وہ بھی انسان ہے، انہوں نے بھی پاکستانی ہے اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے گلی محلوں میں ہمارے کام آتے ہیں، اور ہر جو بھی جس طرح کا بھی کام ہو وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں. ایون کہ ہمیں ووٹ ڈالتے ہیں، یار اگر ووٹ ڈالتے ہیں تو پھر ہمارا بھی حق ہے ان کے کام کریں. تو آج تک ان کا کسی نے، میں نے الحمدللہ مسیح برادری کے 3 بندے جو ہیں وہ محکمہ ہیلتھ میں کروائے ہیں. تو انشاءاللہ جس طرح ہی یہ کاشف بھائی کی مہربانی ہے، انہوں نے بہت زیادہ مجھے پیار دیا، بہت زیادہ میرے ساتھ تعاون کیا. تو انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، دل و جان سے، مال و جان سے، ہر طرح سے ان کے ساتھ ہیں. آپ کے حافظ محمد صاحب، آپ کے پسندیدہ لیڈر کون ہیں، اس حوالے سے بتائیں. اگر ملکی لحاظ سے دیکھیں وہ تو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، جن کو آج تک ہم ان کے ساتھ ہی رہے ہیں. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں میاں صاحب کے. اور اس کے بعد یہ جو آپ علاقائی حوالے سے دیکھیں تو وہ چوری کاشف اسماعیل گجر ہیں. انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ہوں، دن رات، مال اور جان ہر طرح کے لحاظ سے ان کے ساتھ.